بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فصل المنصوب عامله خمسة أحرف أن ولن وكي وإذن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دوسری قسم شروع ہے فعل کے بیان میں، تو فعل مضارع کی بات شروع ہے۔ فعل مضارع معرب ہے اور فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے چار قسم ہے۔ اب اس کے عامل کون سے ہیں، رفع کون دیتا ہے، نصب کون دیتا ہے، جزم کون دیتا ہے؟ تو رافع کا عامل آ گیا، وہ عامل مانوی ہے۔ اس فصل میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب کون دیتا ہے۔ تو فعل مضارع کو نصب دینے والا جو عامل ہے وہ لفظی ہے، مانوی نہیں ہے، اور وہ 5 حرف ہیں، اور وہ یہ ہیں ان، لن، کے، اذن اور ان مقدرہ۔ جی دوسری قسم ہے فعل مضارع کی۔ ہاں، دوسری قسم فعل کے بیان میں، وہ مضارع میں نہیں۔ وہ فعل کے بیان میں فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ تو مضارع کی بات چل رہی ہے۔ فعلوں میں سے فعل مضارع معرب ہے، فعلوں میں سے فعل مضارع معرب ہے، اور پھر اس کا فعل مضارع مرفوع بھی ہوتا ہے، مضارع مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا اور ہے، مجرور مجزوم بھی ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کا جو مرفوع فعل مضارع کو رفع کو، اب عوامل کی بات شروع ہے۔ عوامل کی بات شروع ہے کہ فعل مضارع کو رفع کون دیتا ہے، وہ آ گیا ہے، وہ عامل مانوی ہے۔ اس فصل میں بیان کرتے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب کون دیتا ہے۔ تو فعل مضارع کو نصب دینے والا عامل لفظی ہے، نصب دینے والا عامل لفظی ہے، اور وہ 5 حرف ہیں، اور وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں ان اور لن اور کے اور اذن اور ان مقدرہ۔ ان مقدرہ پہلے 4 ہی بیان کیے ہیں، تو چونکہ ان مقدر بھی ہوتا ہے اور نصب دیتا ہے، اس لیے اس کو علیحدہ شمار کیا، تو پھر کل 5 ہو گئے۔ تو فعل مضارع کو نصب دینے والے عامل جو ہیں وہ 5 حرف ہیں، ان، لن، کے، اذن اور ان مقدرہ۔ فصل منصوب، یعنی فعل مضارع منصوب، عامل اس کے 5 حرف ہیں، ان اور لن اور کے اور اذن اور ان مقدرہ۔ اللاتی تقدر فی 7 مواضع، پہلے 6 آپ نے پڑھی ہیں، 7۔ جی فصل منصوب عامل فعل مضارع کے 5 حرف ہیں، ان اور لن اور کے اور اذن اور ان مقدرہ۔ فصل منصوب عامل فعل مضارع کے 5 حرف ہیں۔ منصوب عامل اس منصوب کا بلاوی، عامل اس منصوب کا 5 ہیں، 5 حرف ہیں، 5 حرف ہیں، ان اور لن اور کے اور اذن اور ان مقدرہ۔ ان مقدرہ۔ سمجھیا؟ مثالاں پڑھ۔ نحو اريد ان تحسن الي وانا لن اضربك واسلمتك ادخل الجنة واذا يغفر الله لك۔ مثالیں جی، اريد ان تحسن الی میں تحسن فعل مضارع ہے، اس کو نصب دے رہا ہے ان تحسنا، کیا اريد ان تحسن الي میں تحسن فعل مضارع ہے، اس میں نصب اس کو میں کی ہویا یار، ان نصب دے رہا ہے، پڑھنا۔ اريد ان تحسن الي، ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہ بھلائی کروں، احسان کروں، اچھائی کروں تیرے ساتھ ہیں۔
احسان کرے تو میرے ساتھ. میرا یہ ارادہ ہے. چلو تسی کر دیو. وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ. اس میں اضربا کو نصب دے رہا ہے لن ناصبہ. ہاں جی آنا لن ادریبا کا، اس میں اضربا کو نصب دے رہا ہے لن ناصبہ. اور میں ہرگز نہیں ماروں گا تجھ کو. اسلم تو کہ ادخل الجنت میں ادخلا کو نصب دے رہا ہے کہ. جی اسلم تو کہ ادخل الجنت میں ادخلا کو وبلا نصب دے رہا ہے کہ اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں میں جنت میں. وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ. او آشا نمبر 2 تے کسی نے کہا اسلام تو میں اسلام لایا، تو دوسرے نے جواب میں کہا اذن یغفر اللہ لک. اس وقت تو بخش دیں گے اللہ تعالیٰ تجھ کو. جی تو اسلام لیندا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو اس میں یغفرہ کو نصب دے رہا ہے ان اذن. جی یغفر اللہ لک میں کسی نے کہا اسلم تو اسلام لایا میں، اسلام لایا میں تو اس کو واجہ تاکہ جڑا ہن پڑھی دی گل کرنا. کسی نے کہا اسلام لایا میں. آشے نمبر 2 نظر آ رہی. جواب کسے کے باشد کے گوید اسلم تو تے ان دے جواب چ دجے آکھے بھی جنوں دسیا کہ میں تو مسلمان ہوں تو اس آکھیا اذن یغفر اللہ لک. چکرا کیوں گیا رہتی مطالعہ کرا کرو کچھ یار. تو اس نے کیا کہا جواب میں؟ اذن یغفر اللہ لک. کیا معنی اس وقت تو بخشش فرما دے گا تو اللہ تبارک و تعالی. فاعل دا معنی پہلے تے لاکا دا پیچھے معنی کر رکھا. اس وقت بخشش فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری. تیری ہن تمہاری بن گئے. تو اس میں اذن کو نصب دے او کیڑا فعل مضارع نہ لو یار. تو کوئی پہلی ہے بھی تو پردہ پہ ہے میرے سن نظر نہیں آ رہے. لفظ دس یار میں سر کپا رہا ہوں تم کی کر رہے میرے نال. جیسے اريد ان تحسن الی اور آنا لن اضربا کا اور اسلم تو کہ ادخل الجنت اور اذن یغفر اللہ. اذن پھر پڑھ سکتے ہیں اذن یغفر اللہ لک. جیسے اريد ان تحسن الی اور انا لن اضربک اور اسلمت کہ ادخل الجنت اور اذن یغفر اللہ لک. جیسے اريد ان تحسن الی اور انا لن اضربک اور اسلمت کہ ادخل الجنت اور اذن یغفر اللہ لک. اچھا جی اور دیکھ میں اشیاء دھیان کر کو گل سمجھ لا تک ٹریے. ان نظر آ رہی جڑی جڑی گل کو سمجھ آوی. اور حروفاں دی باس ان و ان بسبب اس کی مشابت کے ان مخففہ من المثقلہ کے ساتھ ازروے معنی و لفظ بسبب اس کے کہ ہر دونوں مصدری ہیں. انا بھی مصدری ہے ان بھی مصدری ہے. تو لہٰذا یہ جو ان ہے یہ اس باب میں اصل ہے اور باقی بجہت ہی کہ اس سبب سے کہ یہ سارے استقبال کے واسطے ہیں. یہ جو نصبہ ہیں تو محمول ہیں ان پر اور وہ یعنی ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. یہ جو ہے نا ان الف زبر نون ان یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے جب کہ علم اور ظن کے بعد نہ ہو.
جبکہ پیش او فعل علم و زن نہ ہو، کیونکہ پہلے اگر زن یا علم ہوا تو یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، انا عالم ان سیکونو، سمجھ آ گئی؟ یہ ان جو ہے نا، ان یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل علم اور فعل زن یہ دو فعلوں کا کوئی صیغہ نہ ہوا تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے، یہ نصب نہیں دیتا، اس وقت یہ ان ناصبہ نہیں ہوتا بلکہ انا ہوتا ہے جو مخففہ ہوتا ہے، ان ہوتا ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایشا بس انہوں یاد رکھے جی۔ اچھا جی، شاذ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کبھی ان جو ہے یہ جزم بھی دیتا ہے، شعر میں مجبوری ہوتی ہے، ان کبھی کبھی ਇਹ ਸ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਕਾਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਅੰਤ ਤੇ ਨਸੈਦੋ ਅਯ ਤੇ ਨਸੈਦੋ, ਇਹ ਸੀ ਅਯ ਤੇ ਯਾ ਨਸੈਦੋ ਕੀ ਸੀ, تو یہاں اس نے نصب دے دی ہے وزن شعری کی وجہ سے، سمجھی گل کہ کوئی نہیں، پچھلے بھی سارے شاہ سے کیا بات ہے، پک گئے۔ لن ناسبہ بینا پہ معنی اس کا نفی مستقبل ہے با نفی مؤکد، مستقبل کی نفی اور کیڑی نفی، بس رولا پہ گیا بھی یہ اصل چ کی سی، تو ترے بارے پڑھے آگے، سیبوے نے کہا ہے حرف بیرا سے ہی ہے، اس کے واسطے کوئی اصل نہیں ہے کہ اس سے تغیر کی اس میں تبدیلی کی گئی ہو جی۔ اس نے کہا لن کا حل، پیچھے پڑی سی مثال کہ جیسے حل پورا حرف ہے، فران کا اصل اس کا لا ہے، الف نون سے بدل گیا تو لن ناسبہ بن گیا۔ خلیل نے کہا اصل اس کا لا ان ہے تو الف بھی حذف کیا لا کا اور حمزہ بھی حذف کیا تو لن ناسبہ ہو گیا۔ یہ کیوں ایڈا چھوٹا کر دیتا، باجہت کثرت استعمال قصر نمودند، جیسے ایو شین نا، ایو شین اس کا عام استعمال ہوتا ہے جی، عام کہ شے یہ کیا ہے تڑ کو ہر وقت بول دے ہو، تو پھر اس واسطے عربی عیش کی اصل ہے کہ ایو شین عیش۔ اسی طرح علل ماء، اس کو بھی کثرت استعمال کریے اکٹھا کر کے پڑھ دیتے ہیں، کیا ہے الماء، کیا الماء، یہ جدید عربی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی عربی عیش۔ اگے کہے کہ یہ معنی اس کا کہ اس کا ما قبل سبب بنتا ہے اس کے ما بعد کے لیے، اور جڑی مثال ہے اسلام تو اسلام جی، اسلام لانا سبب دخول جنت کا، میرے بل ویکھی جا زیارت کر لا، اسلام لانا ما قبل کہے کا یہ سبب ہے اس کے ماں بعد کا، کس کا، دخول جنت کا جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ کہہ جا رہا ہے اس کے بعد ان مقدر ہے جو نصب دیتا ہے، بعض نے کیا کہ اس کے بعد ان مقدر ہے وہ نصب دیتا ہے، تو ان کے نزدیک ان کے بعد کہہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، یہ دوجا مذہبی۔ اذن کی شے جس وقت کے ما بعد اس کے ما قبل پر اعتماد نہ کرے، فعل مستقبل میں ہو تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور وہ جواب اور جزا ہوتا ہے۔ جو ما بعد اس کا ہوتا ہے نا، یہ سوال کا جواب یا کسی کی جزا ہوتا ہے شرط کی۔ یہ سیب، اچھا سیب وے کے نزدیک تو یہ پورا حرف ہے کون ہو، اور بعض کے نزدیک از ظرف یا ہے، مضاف الیہ محذوف ہے، اس کے عوض میں تنوین اس کو دے دی گئی ہے تو بن گیا اذن، تو تنوین کو نون کی شکل میں لکھ دیا، نون ساکن کی شکل میں،
وہ تنوین کی تعریف بھی تو نون ساکن ہی ہے نا، جو کلمے کی آخری حرف کے تابع ہوتا ہے۔ اچھا جی، لاتے ہیں اور وفتح ذال برائے این کے بر صورت ظرف منصوب ہو جائے اذن بنا دیا۔ اچھا جی، ارید ان تحسن الیہ، کبھی کبھی بسبب محمول بودن او بر مائے مصدریہ، ان مصدریہ ہے نا، کدے کدے صرف اندر کولو مصدر والا معنی لیندے جے تے آندے نے عمل رہن دے اگلے سال کریں گے۔ سنی گل بھی صرف یہ ان مصدری ما مصدریہ والا معنی اس سے لیتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتا جی۔ سنی جے یہ سارے شاذ جے کہ کبھی کبھی ان کے باوجہ با محمول ہونا اس کا مائے مصدریہ پر مومل ہوتا ہے، یعنی نصب نہیں دیتا۔ او ویخ وچ ان یلقو یلقونا، ان یل او نون ہے کہ کوئی نہیں جمع دا ہے وے، تو لہذا پھر کی کیتا سو دتی سو حد ہو گئی یار، او نصب کون سے دیتی، دھیان کرنا پھر پہلا ستا پہ جی وقت تیرے سجے کھبے کہ میں محب استراحت نے سارے تو اے جو نا نصب نہیں دے رہا، اس لیے کہ نون جو ہے وہ جمع کا سلامت ہے۔ نون نالت نصب کس مضارع کے نصب کس طرح ہوتی ہے، اس بات ہے نون کے حذف نون، حذف نون کے ساتھ یار کمال بندہ۔ اور وہ کہ بیان دے شاہدیں یلقونا باعث بات نون بان ناسبا، نظر آ رہے؟ لن اضربا کا ضرورت شعر میں لن ناسبا کبھی کبھی جزم بھی دے دیتا ہے، خوابہ یا خواب نہیں ہے گا کون تو نصب لن یا خوابہ ہونا سی، تین جزم دیتی لن یا خواب کی، پھر اگے بے نو نال جوڑیا لن یا خواب لانا، نظر ہے کونی ہے؟ تو یہ شاذ جو صورتیں ہیں نا جو وزن شعری کی وجہ سے بنتی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، اگے دیکھ اسلم تو نظر ہے، جاننا چاہیے کہ مصنف کی مراد عدہ عددہ یعدد تعد یا گننا کی کرنا، تعدیت متعدی کرنا نہ منع کرے جے۔ مصنف کی مراد حروف فعل کے نواسب کے گننے میں جی مضارع کے نواسب ہیں، نہ کہ سمجھے نا جی، نہ کہ جارہ، نہ کہ جارہ، سمجھیا؟ یہاں جو مصنف نے گنے ہیں نا وہ گنے ہیں جو فعل مضارع کے ناصب ہیں، وہ نہیں گنے جو جر دیتے ہیں اسموں کو تو بعد میں مقدر ہوتا ہے، دھیان کریں۔ کہ جارہ جو ہے ایک کہ اسم فعل تے ہوندا ہے، ایک خود نصب دیندا ہے، ایک اور کہ ایک کہ جارہ ہے جو اسم پر آتا ہے، جیسے کما، جیسے مثل اس کے او کاف تشبیہ والا، اور تیرے کول جے تو کا کہ ان تو کرے مانی، سوال ہے جے کہ جارہ نہیں ہوندا خود ناسبہ ہے تے کہ آ جڑا عربیاں دا کول ہے جے تو کا کہ ان تو کرے مانی وچ پھر ان جو ہے چاہ پینا ہے، ان نے جو خود نصب دینی بچ ان کے کہ نے خود نصب دینی بچ ان کے دے آ گئے، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ جب کہ کے بعد ان بھی آ جائے تو یہ کہ جارہ ہوتا ہے، یہ کہ اس لیے کہ اس جگہ میں بمانا لام ہے محض برائے تعلیل کے لیے، برائے اب یہ ناسبہ نہیں ہے، کلا ہوئے تو پھر ناسبہ ہے، آن ہوئے تو چونکہ حضرت صاحب خود آ گئے جنہ دی وجہ تو نصب دینی ہے لہذا خود آپ ہی وہ سارا پار چکن گے۔ اور وہ در غیر این ہر دو ان دو کے غیر میں جب اس پر لام آ جائے، لام بر صدر او آید، کہے میں نہ کہے کی اتے آ جائے، لے کہے کی آ جائے، او لا تا سو وکھرائے متعلق کہے لا کٹھا کر دے، او لکھنا کٹھا ہے بے قید دی بجائے کی بن جائے،
تو اس کے اوپر لام آ جا رہا لکھے تاسو، تو اب کہ خام خواہ ناسبہ ہوتا ہے نہ کہ غیر اس کا. جی جب لام اس کے اوپر نہ ہو کلا کہ ہو تو ناسبے کا بھی احتمال ہے، جارے کا بھی، کے بعد اس کے پھر ان مضمر ہوتا ہے، ہر دونوں کا احتمال رکھتا ہے. پس باقی مجرد از لام نصب مضارع جائز ہے، واجب نہیں ہے. کلا ہوئے نا کہ لام تو بغیر اندے نال مضارع دی نصب جائز ہے اندے نال، تے جے کر جارے والا معنی بناؤ تے پھر اس تو بعد ان مقدر ہے او نصب دے رہا ہے. سمجھائی؟ معنی نہ دینا سببیت والا، نصب نہیں دینی، تو جائز ہے، واجب نہیں ہے. جیسا کہ اذن کے ساتھ واجب ہے، اذن کے ساتھ. اور وہیں رواست برخفش، چراغ اس لیے کہ اس کے نزدیک کہ حرف جار ہے اور نصب فعل مضارع کی برجمی مواضع بنفس کہ نہیں ہے، مبرد اخفش کہتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہے جو ان کے بعد مضمر ہے. سنیں علامہ عبدالکیم جڑی گل ہے وہ تکملہ جہاں حاشیے تے لکھا انہوں تکملہ لکھے تو وہ گل لیا کے اتنے لائی نے چیزیں. اچھا جی اذان نظر آ رہے ہیں. جب اذان جواب کے اور جزا کے واسطے ہو، اذن یغفرا جواب اس شخص کا ہو جو کہے اسلم، تو کیا کہے، اور جزا اذن یغفرا جواب. اچھا جی اسلم تو معنی ہونا اس کا برائے جواب این کے یہ کہ کلام میں بھئی کہ این کے در کلامے میں آید جو کہ متاخر و از روئے لفظ یا باعتبار تقدیر کے اور نہیں آتا کلام کے ابتدا میں. اور جزا کے واسطے ہونا یہ کہ مضمون اس کلام کا کہ اس میں اذن واقع ہے جزا ہو کسی دوسری کلام کے مضمون کا، کہ اذن جس کلام میں آیا ہوا ہے یہ کلام اس کلام کا مضمون کسی اور دوسری کلام کا مضمون کی جزا بنے. یہ مطلب ہے کہ اذن جزا کے لیے آتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا مدخول کسی کے سوال کا جواب بنے، تو یہ مطلب ہے کہ یہ جواب کے لیے آتا ہے. تو اذن جو ہے یا جزا کے لیے ہوتا ہے یا جواب کے لیے ہوتا ہے. وَتُقَدَّرُ ان. اچھا جی پانچواں ہے ان مقدرہ. ان مقدرہ کہاں مقدر ہوتا ہے ہمیں بتائیں، کہتے ہیں بتاتے ہیں ہم. اور ان مقدر ہوتا ہے قیاساً 7 جگہوں میں. کتنی جگہوں میں؟ 7 جگہوں میں ان قیاساً. سما نہیں ہے، قانون ہے کہ اگر یہ مقام ہوگا تو مقدر ہوگا. کیا کہ جی ان مقدر ہوتا ہے قیاساً 7 جگہوں میں. 7 جگہوں میں سنیے گل. اور مقدر ہوتا ہے ان اور مقدر ہوتا ہے اے قیاساً بھئی جڑا جڑا دسن کے قانون ہے 7 جگہوں میں. 7 جگہوں میں جی مقدر ہوتا ہے ان 7 جگہوں میں. اور مقدر ہوتا ہے ان 7 جگہوں میں. بعد حتی اذا نحو اسلمت حتی ادخل الجنہ، فعل مضارع کے اوپر حتی آ جائے کہ فعل مضارع کے اوپر حتی آ جائے تو اس کے بعد چونکہ حتی جو ہے وہ تو جارا ہے، جارا تو اسم پر آتا ہے، فعلوں کو تو نصب نہیں. تو عربی حتی کے بعد فعل مضارع کو نصب پڑھتے تھے تو پھر ناوی آنکھیں دے وچ کوئی ہے دال چ کالا کالا. سنجی گل. تو حتی فعل مضارع پر آئے، فعل مضارع منصوب ہو تو یہ حتی نصب نہیں دے رہا، حتی کے بعد ان مقدر ہے جو نصب دیتا ہے. کیا کہ جی پہلا مقام پہلا مقام حتی کے بعد، کے بعد یعنی بھائی پہلا جملہ مجمل جاب حتی کے بعد ان مقدر ہو، یعنی فعل مضارع پر حتی داخل ہو، اس حتی کے بعد ان وجہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ پھر مڈوا. ہوں اگلے تقریر کرنے دے نال دھیان کریے کمال ہے جی.
نمبر ایک نمبر ایک اور بعد حتیٰ صرف یہ نہیں گالی آخنا بھی حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ایک جملہ ہو گیا، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ایک جملہ ہونے دی وضاحت کرنی گو یعنی فعل مضارع پر داخل ہو، اور واجہ جائے فعل مضارع پر جب حتیٰ داخل ہو مضارع پر جب حتیٰ داخل ہو تو اس حتیٰ کے بعد حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پھر مڑو شروع کر کے تقریر پہلا مقام پہلا مقام حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے یعنی حتیٰ کے بعد حتیٰ کے بعد یعنی حتیٰ فعل مضارع کو دو جملے نہیں آکھ سکتے ہو ہمارا انگی نا یار حتیٰ فعل مضارع پر داخل ہو حتیٰ فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع کو مضارع کو نصب دیتا نہ داخل ہو تو اس حتیٰ کے بعد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ حتیٰ کے بعد حتیٰ کے بعد جیسے اسلم تو اسلم تو حتیٰ حتیٰ ادخل الجنت ادخل الجنت، یہ ادخلا جو ہے نا اس کو نصب حتیٰ نہیں دے رہا، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو ادخلا کو نصب دے رہا ہے۔ ہاں جی جیسے کی ہوا ہے یار کے بعد جیسے اسلم تو حتیٰ ادخل الجنت، حتیٰ کے بعد جیسے اسلم تو حتیٰ ادخل الجنت، دس نا بھی حتیٰ کے بعد حتیٰ کے بعد فعل مضارع ادخل فت کی ہوا ہے حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے یار کے بعد ان میں ویخ لا زیارت نے تمہیں ذلیل کیتا سارا نو جی جی حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو فعل مضارع جو فعل مضارع کیڑی شے ویتھے ان دا نام لو یار حتیٰ کے بعد حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو کہ ادخلا کو نصب دے رہا ہے۔ حتیٰ کے بعد حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو کہ ادخلا کو نصب دے رہا ہے۔ پھر آخ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے جو کہ ادخلا کو نصب دے رہا ہے۔ رانگی والی گل یار اور نال پڑھیو سارا کچھ ہے بعد حتیٰ وجہ تقدیر ان کی حتیٰ کے بعد لام کہ کے بعد لام جہد کے بعد آگے آ رہا ہے لام کہ دوسرا لام جہد تیسرا آ رہے کہ کوئی نہیں آ رہے ان تین کے جب یہ تینوں کون کون لام کہ پہلے حتیٰ کو بعد کون کون جب یہ فعل مضارع پر آئیں تو ان کے بعد ان مقدر کیوں ہوتا ہے جب یہ فعل مضارع پر آئیں تو ان کے بعد ان مقدر کیوں ہوتا ہے؟ کون حتیٰ اور لام جہد اور لام پھر لام جہد کہ اور لام جہد کون حتیٰ اور لام کہ اور لام جہد اتنا نہیں نا ویکھنا تاں تے مسئلہ حل ہونا ہے پھر تو ویکھن لگ پیا اسپیکر ہی تھی چلیا نہیں ہے کن کے بعد حتیٰ اور لام کہ اور لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو کیوں دیتا ہے؟ نصب تو دینی سو کیوں دیتا ہے نصب بھی دیندا اور کی دیندا ہے جی مقدر کیوں ہوتا باجے جڑی گل کرنی وہ نہ کریں بے مقدر کیوں ہوتا ہے ان کے بعد کن کے بعد ہے؟ حتیٰ لام کہ اور لام جہد کے بعد ہوں دیکھو 15 بارہ ہو گئے اندازہ لا تو وجہ یہ ہے کہ این کے ہر سے حروف جارا ہستند و در آمدن حروف جارا بر فعل ممنوع است کھونے کو پتہ لگتا یہ تینوں کیا ہیں پھر میں نے دیکھ لا فٹافٹ یہ تینوں کیا ہیں اور جارا جو حروف جارا فعل پر مگر یہ کہ اورا بتقدیر ان مصدر گردانند مگر اس وقت داخل ہوں گے جب کہ فعل مضارع کو ان کے ذریعے مصدر بنا دیں ان کے ذریعے پھر میں نے دیکھا ان کے ذریعے مصدر بنا دیں تو مصدر کیا ہوتی ہے اسم ہوتی ہے تو جارا کس پر داخل ہوتے ہیں اب لفظاً ما بعد فعل مضارع ہے حقیقت میں وہ اسم ہے کس کی وجہ سے ان مقدرہ کی وجہ سے کس کی وجہ سے ان مقدرہ کی وجہ سے حقیقت میں وہ اسم ہے یہ وجہ ہے کہ جب یہ تینوں فعل مضارع پر آتے ہیں یہ حروف جارا کیڑے کیڑے حتیٰ
लामे जहाद تو فعل مضارع تو ان مقدر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ فعل مضارع کو اسم بنا سکیں، تاکہ فعل مضارع کو اسم بنا اس لیے کہ جارا اسم پر آتا ہے جاتے ہیں، حروف جارا فعلوں پر نہیں آتے. سمجھیا؟ او اگے بھی ہے بھی وہ آشے پھر پڑھ دے پہلے انہوں نے پڑھ لیے نا اگر ٹور تو واللہ میں ولامے کہ سنے ہی وہ تو چھڑے پھر تو واپس ہونے ہیں. جی ولامے کہ نحو قام زید لیذهب. اچھا جی، لام کی فعل مضارع پر آ جائے کون؟ لامے کہ فعل مضارع پر آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لامے کہ فعل مضارع پر آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لہذا قام زید لے یا ذہابہ میں لام زر لے کے بعد ان مقدر ہے، گویا تقدیر عبارت ہے لے این یا ذہابہ کی اٹھا زید تاکہ جائے. سنیے گل اور لام کی کے بعد وہ حتی ہوتے عطف پا کے تے بعد نال جیب وچ رکھیے گا نال لوڑ ہندی مطلب چھڑ کے آ جا راہ وچ. اور لام کی کے بعد جیسے قام زید لے یا ذہابہ اتوں ویکھ لام کی یہ لام سببیہ ہے جیسا کہ کی سببیت کے واسطے ہے، جیسا کہ اس طرح یہ لام بھی، اس لیے اس لام جارہ کو لام کی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی سبب کے لیے ہوتا ہے جس طرح کی سبب کے لیے ہن پڑھے آجے، اس لیے اس لام کو لام کہتے ہیں. جی یہ نہیں میں کیا کر دیتا ہوں لام کہہ آندے جی. اور لامے کہ جیسے قام زید لیذهب. ہاں بھائی اور لامے کہ کے بعد جیسے کام بعد رکھی کوئی نہیں مانا کہتا میں کسی بھی کو رکھیں بعد. جی جیسے کام زید لیذهب. اگے بھائی ولام الجہد نحو ما کان اللہ لیعذبہم. لام جہاد کے بعد لام جہاد فعل مضارع پر آئے کون؟ مضارع پر آئے تو یہ بھی اس کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اور لام جہاد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا کہ جی لامے کہ فعل مضارع پر آئے لام کہہ کے لام جہاد لامے جہد فعل وہ تو آخر تو ساج میں نے کہہ پکوایا سے وہ بزرگ کو ترتیب وچ پکایا سے وہ گزر گیا. اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا کہ جی لامے جہد فعل لام جہد ان پر اندر نہ بے خود رو او جیم زبر ہا جاہ دال زر دے جہد لام جہد لامے جہد فعل مضارع پر آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ کہ عذاب دے ان کو حالانکہ سونے محبوب آپ ان میں موجود ہیں. سنیے گل ہیں تو لیعذبہ میں نصب کون دے رہا ہے؟ لام جہاد کے بعد ان مقدر ہے جو کہ لیعذبہ کو نہیں یعذبہ کو نصب دے رہا ہے. جی دھیان کر یار. اور لام جہاد کے بعد اور لام جہاد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم اور لامے جہد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم. اور لام جہاد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم. او آشیہ تھون دھیان کر دو. جہود کا معنی ہوتا ہے منکر شدن انکار کرنا. جہود بمانا انکار کرنا. با علم کی علم
علم کے باوجود کیا کرنا؟ انکار کرنا. تے کہ جوہد بزم تے جہد مثلہو اکو معنی سمجھائیے. جہود تے جوہد تے جاہد. لام جہد کیڑا ہوندا ہے؟ اے بھی لامزر لے وے تے او لے یا ذہابا تے لے یو عذبا لام اکو جائے نے. ایک نو آکھے لامے کہے تے ایک نو آکھے. ایک ہی مطلب ہویا. لام جہد وہ لام ہوتا ہے جو کہ کانا کی نفی مؤکد کے مؤکد نفی کانا ہو. لام جہاد لام ایست کہ کانا کی نفی مؤکد کے بعد آتا ہے. سمجھ آئی جی؟ پہلے کانا سے کانا کی نفی ہوتی ہے، پیچھے بھی پڑھے کتاب میں. پہلے کانا کی نفی ہوتی ہے وضاحت بالکل عبارت. اس کے بعد جو لام آتا ہے نا مضارع پر، وہ جب یہ لام ہونے کے لام جہد کی اس لام سے انکار کو نہیں کیتا. جب یہ لام ملازم نفی کو ہے کہ اس پہلے نفی ہوتی ہے کانا کی تب آتا ہے. کانا کی تو نفی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ تو نہ جہدی کے. لہذا لام کا نام لام جہد نام ہو گیا. حالانکہ لام نفی کا معنی نہیں دیتا چونکہ کانا کی نفی کے بعد آتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا. اگے دیکھ، اس لام کیڑا جہد تے لام کہہ کے درمیان با اعتبار لفظ و معنی ہر دو فرق ہے. لفظی فرق بھی اور کس کے درمیان؟ فرق لفظی یہ کہ یہ لام ہمیشہ کہ لام جہد نفی کے بعد آتا ہے، برخلاف لام کہ وہ نفی کے بعد نہیں ہوتا. فرق معنوی یہ کہ یہ لام این لام جی بھائی این کے یہ کہ لام کہ تعلیل کے واسطے ہوتا ہے. لام کہ کیونکہ وہ ماں بعد اس کا ماں قبل کا سبب بنتا ہے. ماں بعد لام قید قید دونوں کو وہ یہ سببیت کے لیے ہے کہ ماں بعد ماں قبل کا کون؟ لام کہ اور لام حد ہوگی. کہ اور لام کہ پیچھے پڑھ کے نہیں ہے سببیہ ہے. کہ اور لام کہ یہ دونوں کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ان کا مدخول اسلم تو ان کا سبب کیے یا تھے کام زید زید کیوں اٹھے کس وجہ تو اس واسطے کہ جا ہوئے. اور یہ جو ہے نا تعلیل کے لیے. لہذا واز سکوت او معنی مختل میں شبد، اگر اس کو درمیان سے ہٹا دے تو معنی مختل ہو جائے گا، سببیت والا معنی ختم ہو جائے گا. سببیت والا معنی برخلاف لام جہد اگر اس کو درمیان سے ہٹا دے معنی مختل نہیں ہوتا. معنی ما کان اللہ یعذبہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ عذاب دے ان کو. تو معنی تم ہی سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ جبکہ لام کہ یا کہ کو ہٹا دیں تو کیوں؟ سببیت پر دلالت کرنی تھی، وہ جب لام ہی نہیں ہے تو سببیت پر دلالت کون کرے گا؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو. پس لام زائدہ کے بعد مشتقات امر و ارادہ آید نیز عام ان مقدر میں باشد. لام زائدہ کون؟ جو کہ فعل امر اور فعل ارادہ کے بعد مضارع پر آتا ہے، وہ نہ لام کہ نہ لام جاد، وہ لام زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا جی. نواں لام آ گیا چائنا چوں کہ پہلے فعل امر ہے، امر دا مادہ ہے فعل، یا ارادے دا مادہ ہے، دو کو لکھے جی مثالاں. ان کے بعد فعل مضارع ہے، اس پر لام آیا ہوگا، چونکہ نہ وہ لام جاد بن سکتا ہے نہ لام کہ بن سکتا ہے.
جب نہ لام جہد نہ لام قید پھر کون بنے؟ لام زیادہ بنے. نہیں سمجھا؟ فعل مضارع پر لام جہد یہ ہے جو کہا نہ کہ نفی کے بعد ہے. لام قید وہ ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل کا نہ لام. فعل مضارع پر لام ہے لام زر لے، نہ ما بعد ما قبل کا سبب ہے، نہ پہلے کہا نہ کہ نفی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس لام کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. اس لام کے بعد بھی مقدر یہ پکاؤ نا نمی گل. امرت لأعدل بینکم، حکم دیا گیا ہوں میں کہ عدل کروں تمہارے درمیان. یہ اب یہ لام سببیہ نہیں بن سکتا. بے تمہارے درمیان عدل کرنا کیا ہے؟ بے حکم دینا، کیونکہ سبب ما قبل نے بننا ہے. حکم دینا کیا بنے؟ سبب بنے تمہارے درمیان عدل کرنے کا. یہ نہیں ہے، کیونکہ امر تو ہر چیز کا امر ہوتا ہے، جو بھی کام کرنے ہیں وہ سب کا امر ہوتا ہے جی. اور یہ لام جہد اس لیے نہیں کہ پہلے کہا نہ کہ نفی کوئی نہیں ہے، سمجھی؟ لہذا یہ لام زیادہ ہی. اس کے بعد بیان مقدر تائیں تلے آ دیلا ہے. وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے دیکھ لِيُذْهِبَ کی اے پہلے کان منفی ہے لہذا لام جاہد نہیں، اور ما قبل بے ما بعد ما قبل سبب بنے کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے. تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کا ارادہ اس کا سبب صرف یہی ہے. اللہ کے کام جو ہیں وہ اسباب سے پاک ہیں، سمجھیے گل. اس لیے یہ نہ لام کی بن سکتا ہے لہذا لام زیادہ. تو اس کے بعد بیان مقدر ہے. یہ کیا کر رہے؟ فعل مضارع کو سمجھ آ گئی جی. تو لام جو نہ کی بن سکے سببیہ ہو تو کیا بنے گا؟ نہ پہلے کہا نہ کہ نفی ہو، لیکن لام آیا ہوا فعل مضارع پر تو یہ لام زیادہ ہے. اس کے بعد بھی وہ فعل مضارع کو آگے جی سمجھ آگاہ ٹور. والفاء الواقعات في جواب الامر والنهي والاستفهام واللفظ والتمني والعرض. بس فا فعل مضارع پر آئی ہوئی ہو، فا فعل مضارع پر آئی ہوئی ہو، اور اس فا سے پہلے یہ جو فا جس فعل مضارع پر آئی ہوئی ہے یہ فعل مضارع اس سے پہلے امر ہے جس کا یہ جواب ہے، اس سے پہلے نہی ہے جس کا یہ جواب ہے، اس سے پہلے استفہام ہے جس کا یہ جواب ہے، اس سے پہلے نفی ہے جس کا یہ جواب ہے، اس سے پہلے تمنی ہے جس کا یہ جواب ہے، اس سے پہلے عرض ہے جس کا یہ جواب ہے. فعل مضارع پر فا زبر فا آئی ہو اگونیو اس تھاؤ تے واو بھی آ جاوے. فعل مضارع پر فا آئی ہوئی ہو اور وہ فعل مضارع جو فا کا مدخول ہے ان 6 چیزوں کا جواب بڑھے. ان 6 چیزوں کا جواب ہے. تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا جی؟ فعل مضارع پر آئی ہوئی ہو تو اور وہ فعل مضارع ان 6 چیزوں کا جواب بنے. وہ 6 چیزیں امر ہو، اس سے پہلے امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی، عرض. تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. پھر آخو فعل مضارع پر فا آئی ہوئی ہو، تو یہ آئی ہوئی ہو اور وہ فعل مضارع ان کا جواب بنے. کا جواب بنے تو وہ فا اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کس فعل مضارع کو؟ جس پر فا آئی ہوئی ہے. فعل مضارع پر فا آئی ہوئی ہو اور وہ فعل مضارع جواب بنے ان 6 چیزوں کا، ان 6 چیزوں کا. تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. سمجھی بات؟ اور فا کے بعد اور فا
کے بعد وہ جمع تا کے بعد کی شا فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور فا کے بعد اور فا کے بعد ایسی فا ایسی فا جو واقعہ ہو جو واقعہ ہو امر کے جواب میں امر کے جواب میں اور نہی کے جواب میں اور نہی کے اور جواب استفہام کے جواب میں اور استفہام اے فا نہیں واقعہ ہونی جواب وچ ماں بعد جڑا فعل مضارع بھی ہونے جواب وچ واقعہ ہونا ہے جی، اور نفی کے جواب میں اور نفی کے اور جواب تمنی کے جواب میں اور تمنی کے جواب اور عرض کے جواب میں اور عرض کے جواب اور فا کے بعد ایسی فا جو واقع ہو امر کے جواب مراد فعل مضارع جو واقع ہو کس میں امر کے جواب میں مراد فعل مضارع ہے، فا نہیں جواب بننا، فا بما فعل مضارع جی، اور ناش کے جواب میں اور استفہام کے جواب میں اور نفی کے جواب میں اور تمنی کے جواب میں اور عرض کے جواب تو اس فا کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں ہوتا ہے جو فعل مضارع کو ہوگا جو نصب دے گا، اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا جو فعل مضارع کو نصب دے گا، اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا جو فعل مضارع کو نصب کون سی فا کہ جس کے بعد آنے والا مضارع ان 6 چیزوں کا جواب بنے، منع کر میں اور فا کے بعد ایسی فا جو واقعہ ہے امر کے جواب میں اور نہی کے جواب میں اور استفہام کے جواب میں اور نفی کے بیان میں اور تمنی جواب میں تو بیان آ گئے نفی کے جواب میں اور تمنی کے جواب میں اور عرض کے جواب میں اور عرض کے جواب میں، اور دیکھیں نا یعنی تقدیر انو بعد فا 2 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے کہ بفا کے بعد ان مقدر ہوگا فعل مضارع کو، ایک سببیت ما قبل برائے ما بعد، ایک ما قبل ما بعد واسطے کی بنے سبب بنے، دوسرا اس فا سے پہلے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، دوسرا اس فا سے پہلے ان 6 چیزوں میں سے جب دریں جا سببیت مقصود ہے، لہذا از رفع جانب نصب عدول نمودند تاکہ تغیر لفظ بر تغیر معنی دلالت کنند، چونکہ اس جگہ ما قبل بننا ہے سبب تے ما بعد بننا ہے مسبب، چونکہ فعل مضارع کو عام فعل مضارع سے ہو نکال کر جرنل بنانا ہے، اس کو مسبب بنانا ہے، تو لہٰذا اب اس کو مرفوع نہیں منصوب بنائے تاکہ اس کا مرفوع نہ ہونا دلالت کرے بے جڑا کسی عہدے تے پہنچ گیا ہے، اے وجہ ہی سنیو گل، چلو جی ہن اگے پڑھ نحو اسلم فتسلم اور صبر ہوئے مثالیں اسلم فتسلم، اسلام لے آ تو پس سلامتی پا جائے گا تو، کیا اسلم فتسلم، اسلام لے آ تو پس سلامتی پا جائے گا تو، یہ فا ہے فعل مضارع پر آئی ہوئی ہے، ما قبل سبب ہے، ما بعد مسبب ہے، اسلام سبب ہے، سلامتی مسبب ہے جی، کہ یہ اسلام سلامتی مسبب ہے، سبحان اللہ۔ فا کے بعد کیا ہے؟ جو کہ جیسے اسلم فتسلم جی، جیسے اسلم فتسلم، اسلام لیا پس سلامتی پا جائے گا تو جی، ولا تعدی فتعذب، بلا اللہ بھی بھائی ولا تعص ان بالترتیب ولا تعص فتعذب، اور نہ نافرمانی کر پس عذاب دیا جائے گا تو، نہ نافرمانی کر پس عذاب دیا جائے گا تو، یہ پہلے نہی ہے، نافرمانی نہ کرنا عذاب کا سبب نہیں، نافرمانی نہ کرے، عرف وچ ویکھو شرارتاں نہ کر لتر پینی گے، حالانکہ تو مطلب یہ نہیں بھی شرارتاں نہ کرنے تے لتر پین گے، مطلب ہے شرارتاں نہ کر جے کیتیاں تے لتر پینی گے، ایویں ہوندے، اتھل نہ لیا کر کٹ پوی دی، اتھل نہ لین تے کٹ پیندی، ہاں
ਰੋਟੀ ਚੋਖੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਢਿੱਡ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਚੋਖੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰਫ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਖ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਐਨ ਰੇਫੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ کہ ولا تحسف فتعذبا، نافرمانی نہ کر پس عذاب دیا جائے گا تو، یعنی اگر تو نے نافرمانی کی تو تجھے یہ اسی محاورے کے تحت سمجھنا ہے۔ تو پہلے کون ہے؟ نفی، نہی ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد مضارع ہے جس پر فا آئی ہوئی ہے، اور پہلا سبب ہے یعنی نافرمانی کرنا، نہ کرنا نہیں کرنا، جڑا سمجھ آتا ہے عرف دے مطابق، نافرمانی کرنا سبب ہے تے عذاب مسبب ہے جی۔ پیڑیاں کماں دا نتیجہ شابش ہے کہ لتر، یہ گل اور کیڑی ہے جی؟ جی تو اس فا کے بعد مقدر ہے جو تو عذابہ کو نسب دے رہا ہے۔ چلو جی، اور جیسے لا تعصی فتعذبا، شابہ جی، ولا تعصی فتعذب، واو تو اور معنی کرنا ہے یار، اور لا تعصی فتعذب، اور نحو نہ لانا، اور جیسے یار، اور جیسے لا تعصی فتعذب، اور اور جیسے لا یکن من کا عصیان فعذاب اللہ من اللہ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تیرے طرف عصیان نہیں ہونا چاہیے تاکہ اللہ دے پاسے تینوں عذاب نہ ملے جی۔ اگے اور لا تعصی، اور جیسے لا تعصی فتعذب، وَهَلْ تَعَلُّمُ فَتَنْ، بھڑے اور لکھا بے حذف یکتا، حل تعلم تے حل تعلم کمال ہے۔ وَهَلْ تَعَلَّمُ، وہ ایک تے ڈگی پئی ہے جی، پرسوں تو پڑھتے پے ہیں جی، هَلْ تَعَلَّمُ فَتَنْجُوَ وَمَا فتن جووا، وہ صبر یار، مثالاں کلیاں کلیاں پڑھ۔ اچھا جی، استفہام کے بعد، کس کے بعد؟ ہاں، حل تعلمو، کیا علم حاصل کرے گا تو، پس نجات پائے جائے گا تو دینی علم حاصل کرنا یہ سبب ہے، نجات پانا مسبب ہے۔ دینی علم آوے دا تو کو سیدھے راہ تے ٹرے دن جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ جیسے هَلْ تَعَلَّمُ فَتَنْجُوَ، ہاں، تنجو نہیں فتن جوبا نصب دینی ہے جی۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ فا ہے، مضارع پر آئی ہوئی ہے اور استفہام کے جواب میں ہے، اور ما قبل سبب ہے، ما بعد مسبب ہے۔ دینی علم حاصل کرنا پیر جی نجات دا سبب ہے۔ اور جیسے حل تعلم فتن جوبا، شابہ جی، جیسے هَلْ تَعَلَّمُ فَتَنْجُوَ، اور جیسے حل تعلم فتنجوا، حل تعلم نہیں نصب پورے محلے جی وار دیتی ہوں، تعلمو، اگے فتن جوبا، ہاں جی، فا کے بعد ان مقدر، اگے جی، وَمَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ، او نفی آگی، نفی کی، ما تزورنا فنکرمک، اور نہیں زیارت کرے گا تو ہماری، پس عزت کریں گے ہم تیری۔ سمجھیے گل، یہ ہن پہلے نفی ہے، نفی ہے، مراد اس بات ہے، یعنی تو ساڈی زیارت کرن آ تے اسی تیری عزت کران گے، تو ساڈی زیارت کرنا، اے نکرما کے اوپر فا ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہے جو نکرما کو نصب دے رہا ہے، اور یہ نفی کے جواب میں ہے، اور زیارت سبب ہے، عزت مسبب ہے جی۔ وَمَا تَزُورُنَا، اور جیسے، ہاں سمجھ آ گئی، اور جیسے ما تزورنا ما تزور، فنکرمک جی، اور جیسے ما تزورنا فنکرمک، اور جیسے ما تزورنا فنکرمک، اگے وَلَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ، او، اور تمنی کے جواب میں، کاش میرے پاس مال ہوتا پس میں خرچ کرتا اس کو جی۔ یہ ان فقہ کے اوپر فا ہے،
اس کے بعد ان مقدر ہے کیونکہ یہ تمنی کا جواب ہے، تو مال کا ہونا یہ سبب ہے، خرچ کرنا مسبب ہے جی۔ جیسے لئی تعلیم مانا پھر بچ کر دینا کہ اس میں دیکھنا کہ لیت لی مالن یہ سبب ہے، کاش میرے پاس مال ہوتا، انہیں کسی نے ویکھیا تھا کہ یا اللہ مینوں بھی دے، میں بھی مال خرچ کراں جی، تمنا کیتی جی۔ تو اب یہ فعل مضارع پر فا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے جو ان فقہ کو نسب دے۔ ہاں، اور جیسے اور جیسے لیت لی مالن فَأُنْفِقَهُ اور جیسے لئی تلی مالن فَأُنْفِقَهُ، اور جیسے لئی تلی مالن لِأُنْفِقَهُ حد ہو گئے، فَأُنْفِقَهُ یار فَأُنْفِقَهُ فَعَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا۔ خیراً عرض کے جواب میں تصیبہ پر فا ہے اور ان مقدر ہے اور وہ نسب دے رہا ہے تصیبہ کو۔ کیا نہیں اترے گا تو ہمارے پاس، یعنی ساڈے کول تسی شفقت نہیں فرماؤ گے، پاس پہنچے گا تو وی آئی پی ختموں کو۔ سمجھی بات؟ ہاں جی، اس میں کیا ہے کہ فا ہے کس کے جواب میں؟ عرض کے جواب میں، اور فعل مضارع پر آئی ہوئی ہے جس کے بعد ان مقدر ہے جو تصیبہ کو نسب دے رہا ہے جی۔ آگے سمجھ۔ اور جیسے الا تنزلو الا تنزل بنا بنا فتصیب خیرا فتصیب خیرا جی۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ او اشیاء نمبر 7 عرض آندنے بسکون رائے عرض بمانا اظہار اور ابراز اس گل دا جڑی ظفر دے دل دے وچ بے دل دی گل دا اظہار کرنا، اینو آندے نے عرض کی ما فی ضمیر دل نو آندے نے ما بے وہ شے جو ضمیر میں ہے اس کا اظہار، تو وہ جڑی دل چ گل ہے باہر آ گئی، پنجابی چ مانا کی اس دا بے جڑی دل چ گل سی باہر نکل ہے جی، اے ہوندا جے مانا عرض دا مانا بے جو ضمیر میں ہے اس کا اظہار کرنا۔ ایتھے ویکھ لا بھئی و او بمانا الہ حرف جار حکم حرف جار کا پکڑتا ہے، اور او بمانا اللہ اس کے حکم میں ہوتا ہے، بمانا الہ ہے دریں اس میں کہ اس کے پس او اس کے پیچھے مفرد کا ہونا لازم ہے، اور بعد واو اور فا عاطفہ کے جو کہ واقع ہے انشاءات کے جواب میں، یہ سارے انشاء ہیں سوائے نفی کے، بس بابس کے کہ جب عطف خبر کا انشاء پر ممنوع ہے لہذا انشاء کی پہلے تعویل کریں گے اس ترکیب کے ساتھ کہ اسم پر مشتمل ہو جائے، اور خبر کو ان کے اضمار کے ساتھ مفرد بنائیں گے تاکہ مفرد کا عطف مفرد پر ہو جائے، جیسا کہ زورنی فاکرما کا معنی یہ ہے لیکم من کا زیارتن فاکرام منی۔ اچھا، اس میں نفی اگرچہ انشاء نہیں ہے لیکن نہج پر بھی دونوں عدم پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے نفی کو نہج پر حمل کر کے اس کو بھی انشاء میں داخل کر دیے، سمجھیے۔ تو یہاں اصل میں یہ وجہ ہے کہ ان کو مقدر کیوں کرتے ہیں، جب درمیان میں واو عاطفہ یا فا عاطفہ یا او جو بمانا الہ یا ان نہیں انت سمجھایا سی نا امیر جب انت ویسے نال جوڑی دا او بمانا الہ یا او بمانا اللہ، تو یہ بھی گویا کہ حرف جارہ کے معنی میں، اور واو اور فا تو عاطفہ ہیں، کیا ہیں؟ ان کا عطف ہوگا ما قبل پر، ما بعد مضارع ہے وہ خبر ہے، ما قبل انشاء ہے، خبر کے جو عطف کی بات آئے گی نا وہاں یہ پڑھیں گے کہ خبر کا عطف انشاء پر ٹھیک نہیں ہے، خبر کا اور عطف ہونے واسطے ماحول کو جا ہونا چاہیے ہے، پہلے انشاء پیچھے خبر جوڑ نہیں جڑتا جی، سنیں ہی۔ اب وہ جو انشاء ہے نا اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو مفرد بناتے ہیں، اس فا اور واو کے بعد ان مقدرہ کر کے فعل مضارع کو بتاویل مصدر کرتے ہیں،
تو پھر دونوں کا عطف ڈالنے کے لیے مناسبت ہو جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ مناسبت ہو اس وجہ تو اے ماحول بنتا ہے مجبوری تو. اگلی کتاب وچ مزید دلائل آ جان گے. اگے جی وبادل الواو الواقعة في جواهر هذه المواضع كذاك کذالک اسلم فتسلم حد ہو گئی. فعال ہی یار باجیا ہوں واؤ آ گئی. وتسلم الى آخره. بس ان مقدر ہوتا ہے 6 چیزوں کے بعد. کتنی چیزوں کے بعد؟ نہ 7 جگہوں میں 7 میں سے بھی 4 آئی ہیں. حتیٰ کے بعد ایک، لام کہ کے بعد، لام جات کے بعد تے فا جو واقعہ ہو ان کے جواب میں 4 آئے نے. اجے 3 باقی نہیں نے. گوگو مسئلہ درمیان میں پہلے فا ہی پڑا تھا. کہتے اسی طرح یہ جو 6 چیزیں ہیں، کون؟ امر نہج وغیرہ، ان 6 چیزوں کے جواب میں مضارع آئے، اس پر واؤ آ جائے تو واؤ کے بعد بیان مقدر ہوتا ہے، مضارع منصوب ہوتا ہے. ان 6 چیزوں کے جواب میں مضارع آئے اور اس پر فا جس طرح آئے تو ان مقدر ہوتا ہے. فا عطفہ، اگر واؤ عطفہ آ جائے تب بھی مقدر ہو. مضارع کو نصب دیتا ہے. ہاں جی کیا کہ جی اسی طرح کہتے کہ ہیں یہ فعل مضارع ان 6 کے جواب میں آئے، مضارع ان 6 کے جواب میں اس پر فا عطفہ آئے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو نصب دیتا ہے. اسی طرح اگر واو عطفہ آ جائے مضارع پر اور وہ مضارع ان 6 کے جواب میں ہو، اس واو کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا پھر آخر کہ فعل مضارع جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو، اس پر واو عطفہ آئے یا فا عطفہ آئے، اس پر واو عطفہ آئے یا فا عطفہ. فعل مضارع جو ان 6 کے جواب میں آتا ہے اس پر واو عطفہ آ جائے یا فا عطفہ آ جائے، دونوں صورتوں میں ان کے بعد کے بعد مقدر ہوگا فعل پھر مضارع کو نصب دیتا ہے. اے شاباش ہے. سمجھیے گل. ہوں یہ ساریاں مثالاں فا لا کے تھے واو لاؤ. جلدی کر اسلم و تسلما اگے. لا تعدی و تا دی تیرے کو نقطہ پہ ہے. لا تعصی و تعز حدوں کی حیراتی کی لا تا دے پکواندہ نے. وتعذب. پھر فاتو عذاب میں کہ فا لا کے واو لا یار. لا تاسی لا تعصی و تعذب. اگے چل. هل تعلموا پھر تعلم پراتی ہیں جی میں قسم پا کے غلطیاں پکائیاں سو. هل تعلموا و تنجوا اگے وما او واو رہن دے. ما تزورنا و نکرمک اگے لیت لی مالا و انفقه اگے. لا تنزل بنا و تصیب خیرا. ایک باری پھر جلدی کر. تو یہ بات ہے میں نے کو نہیں سمجھ آئی. وتسلم ولا تعصي وتعذب. هل تعلموا وتنجوا ما تزورنا فنكرمك ليت لي وَنُكْرِمَكَ ليت لي مالا وانفقه الا تنزل بنا وتصيب خيرا. اچھی پڑھ جلدی کر. 1 منٹ. اسلم وتسلم لا تعصي وتعذب هل تعلم وتنجو ما تزورنا ونكرمك ليت لي مالا وانفقه الا تنزل بنا وتصيب خيرا. چل اور اے 5واں آ گئی. کی آ گیا؟ تے 6واں تے 7واں اگے. اور بعد واؤ کے تھلے لکھی ای واؤ را واؤ جمع تے واؤ صرف بھی نام رکھتے ہیں. نا تے واؤ جمع بھی. اور بعد واؤ کے بعد واؤ ایسی واؤ ایسی واؤ جو واقع ہو واقع ہو ان جگہوں کی کے جواب میں جگہوں کے جواب اسی طرح اسی طرح کی اسی طرح او تو بھی اسی طرح اے مثل الفاعل واقعات فی جواب تلک المواضع. بس جب ان مواضع میں فا آئے تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اسی طرح یہاں واو آ جائے تو جیسے اسلم و تسلم الی آخرہ. اور تے لکھی اے الآخر ما ذکرنا من الامثلۃ فی الفاء. سمجھے نا جی؟ یا بے فی الفاء کی کر بے فا کی جگہ کنو رکھ دے؟
واو تو ساری مثالیں پڑھ لیں چل من کر واو کے بعد ایسی واو جو واقعہ ہوتی ہے ان جگہوں کے جواب میں اسی طرح جیسے اسلم و تسلم الی آخرہ. شاباش جی. اور واو کے بعد ایسی واو جو واقعہ ہوتی ہے ان جگہوں کے جواب میں اسی طرح جیسے اسلم و تسلم الی آخری. او سمجھ جی گل اور پیچھے ویکھ لے جلدی کر وے لکھیا اگر چلیے ٹائم کو نہیں. و بعد الواو وجہ نصب با تقدیر ان بعد واو این کے یہ کہ گو واو ان جگہوں میں برائے جمعیت کے واسطے ہے لیکن جب کہ ازرو اصل یہ برائے عطف کے لیے. اس جگہ میں عطف جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر متوہم ہو رہا ہے کیونکہ ما قبل سارے انشاء نے سوائے نفی تو جیے سمجھائیے. تو جب منصوب با تقدیر ان کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا بتاویل مفرد ہو جائے گا. تو بر مصدر کیا جملہ انشائیہ مفہوم معطوف میں گردد یہ جائز ہے. فائدہ اس واو دری واو ایک اگے واو صرف آ رہی ہو کون آ رہی ہے وہ جڑی صرف بنا دیے اس واو میں اور واو صرف میں واو صرف ہم داخل است. اس واو میں واو صرف بھی اس واو عطفہ میں واو لگ لگے بکری آ رہی ہے او سنی او تو آگے آ رہی. یہ واو صرف کون ہوتی ہو وہ واو ہوتی ہے کہ اس کا مدخول صلاحیت اعادہ اس چیز کی نہیں رکھتا جو کہ معطوف لے کے سر پر ہوتا ہے بود نہ داشتہ باشد. واو صرف کی وہ واو ہوتی ہے کہ معطوف لے کے سر کے اوپر جو چنڈی لگی ہوئی ہے وہ واو عاطفہ کے بعد کے سر پر چنڈی نہیں لگا سکتے جی. سمجھائیے جی کہ ما قبل پر معطوف لے کے اوپر جو چیز آئی ہوئی ہے نا وہ چیز واو کے ما بعد پر داخل نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں واو صرف بے ان اے معاملہ سارا ڈھک کے رکھ دیتے ہیں. بے خودروں لا تاکل السمک وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ نہ کھا توں مچھلی اور پی توں دودھ. یہ تشرب اللبن ہے نا یہ صلاحیت آمدن لائے نہ ہے بس باب اختلال معنی مقصود بر خود نمے اپنے اتر لا آ جائے معنی غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت معنی ہوگا کہ نہ کھانا مچھی دا دودھ دے نہ پینے نال جمع نہ کرو جمع خواہد شد. تو بھئی مچھی دا نہ کھانا دودھ دے نہ پینے نال کی ہو جائے گا جمع ہو جائے گا جی. تے مقصود قائل دا انج نہیں ہے مقصود قائل دا ہے وے کہ مچھی دا نہ کھانا دودھ نال جمع ہوئے دودھ دے نہ پینے نال جمع نہ ہوئے باجا. اور مشہور گل ہے بھی مچھی کھا کے دودھ نہ پی وہ فلویری ہوندی ہے تو گل ہے بھی یہ دوویں کم نہ جوڑو بے مچھی نہ کھا تاکہ پھر دودھ پیویں. مطلب ہے کہ مچھی کھا کے تے دودھ تے جے مچھی نہ کھادی ہوئے تے پھر دودھ پی تے انج نہیں جوڑ جڑدا کیڑا بے مچھی بھی کھا تے نالے دودھ بھی بے مچھی بھی نہ کھا تے دودھ بھی نہ پی کیونکہ لا تا کو اتھے وے تے اگوں کہتے نفی لائیے تو میں نفی ہو گئے. یہ تو مقصود ہی نہیں مقصد ہے بھی ایک کام کری تو دوجا نہ کرے یہ دو میں کٹھے نہ کری تے تاؤں دینے جے کر لا اگلے پاسے نہ جائے ورنہ مانا غلط ہو جاتا ہے. اگا ٹور سمجھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبہ شبہ نحو لعہب حقی پورا کرنا نامیر تو یار مثال پکوان لگا اتنا یہ بھی مثال نہیں ہوتی بھی یار. اچھا جی چھٹا مقام یعنی چھٹا حرف جس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہے لفظ او فعل مضارع پر او آیا ہوا ہو جس کا معنی الا بنے یا جس کا معنی اللہ بنے جس کا معنی اللہ بنے چونکہ ان نال جوڑ کے معنی کرے تو تا پھر اندنے الان یا اللہ پورا دا معنی ہے جو نہیں معنی دا کلا اے کی اللہ بنے. اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا کہ جی
کہ جس چھٹا حرف جس کے بعد کہ فعل مضارع پر آیا ہوا ہو تو اس کے بعد مقدر ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے خواب نمبر 2 شروع کر دیو، ایک پوری ہو گئی۔ وہ ہے او جو بمانا الہ جس او کا معنی ان ہو، استغفر اللہ، الہ ہو یا اللہ ہو، جمہور نحات کے نزدیک بمانا الہ جارا، سیب وے کے نزدیک بمانا اللہ، تو اللہ بھی ان کے الہ کے ساتھ جوڑیں گے، وہ بھی جا رہا ہے، تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ ان مقدر ہوگا جو فعل مضارع کو نصب دے گا۔ نصب دے گا۔ لَأَحْبِسَنَّكَ، البتہ ضرور ضرور قید کروں گا میں تجھ کو، او توتے یعنی حقی، ایون الہ دا مانا یہاں تک کہ دے دے تو مجھے حق میرا، یا اللہ لمانا مگر یہ کہ دے دے تو حق میرا، میں تینوں پتر ڈک کے رکھنا، قید کراں گا تا وقت ہے کہ تو میرا، ہن میں تینوں چھڑنا نہیں ہے۔ اے ہن او جڑا ہے نا، یہ حبس جڑا ہے، حبس قید کرنا، اس کی حد کیا ہے؟ الہ یا اللہ، اس کی حد کیا ہے؟ الہ یا اللہ، میں تینوں قید کراں گا یہاں تک، یا مگر یہ کہ انج کرے تو، آگے سمجھ چلو جی۔ اور بعد آؤ کے، بعد آؤ، بعد آؤ بمانا الہ ان کے، بعد آؤ بمانا الہ ان کے، یا اللہ ان کے، جیسے لَأَحْبِسَنَّكَ، او توتے یعنی حقی، یعنی حقی، جی یا بعد او بمانا الہ ان یا اللہ ان کے، جیسے لا احبسنک او توت یعنی حقی، شابہ جی، یا بعد آؤ بمانا اللہ، الہ یا اللہ، الہ ان یا اللہ کے، کہ جب جب کرنا ہے یار، الہ ان یا اللہ ان کے، جیسے لا احبسن، لا احبس، لا نہیں بھائی یار، لم زبر لا، لا احبسنک، لا احبسنک، لا او توتے یعنی حقی، او سمجھے ہی بھئی پچھوں بیکھنا کوگو، بھئی مقدر ہوتا ہے ان 7 جگہوں میں، ان 7 میں سے چھٹی جگہ ہے فعل مضارع پر آئے او، اور اس کا معنی کرنا ہو الہ یا اللہ، اس او کے بعد بھی ان دی وجہ پیچھے او پہلے حاشیے سے پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ الہ جا رہا ہے، کیا ہے؟ اور اللہ اس کا ہم معنی بنایا ہے، تو جارہ تو فعلوں پر آتا نہیں، لہذا بعد میں ان مقدر کریں گے تاکہ فعل مضارع بتاویل مصدر ہو جائے۔ آگے چل، وواو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو آتني قيامك وتخرج، بس وہ واو صرف جڑی پیچھے پڑی سی نا وہ پیچھے آ چکی ہے، او واو، واو کہ وہ واو جو فعل مضارع پر آئے، اور وہ فعل مضارع جو 6 کے جواب میں آئے، جو 6 کے جواب میں آئے، اس واو کے بعد بیان مقدر ہوتا ہے، تو پیچھے پڑھایا ہے کہ اسی واو کے اندر واو صرف داخل ہے، تو واو صرف وہ خاص واو ہوتی ہے کہ معطوف علیہ کے اوپر جو چیز آئی ہوئی ہے وہ معطوف پر نہ آ سکے، وگرنہ معنی مختل ہو جائے گا۔ 7واں اور آخری جگہ، 7 جگہ، 7ویں اور آخری جگہ، واو عطف کے، واو عاطفہ آئی ہوئی ہو فعل مضارع پر، کون؟ فعل مضارع پر، کون؟ واو عطف، تھلے لکھی بل حروف العطف، آندے نے واو نو رہن دیو کلی کو چودھری سارے نال جوڑو کھا جی، کہ حروف عاطفہ میں سے کوئی بھی آیا ہوا ہو فعل مضارع پر، کس پر؟ کوئی بھی آیا ہوا ہو فعل مضارع پر، اور اس فعل مضارع کا عطف ہو اسم صریح پر، کس پر؟ اور اس فعل مضارع کا عطف ہو اسم صریح پر، اسم صریح ہوندا ہے جندے وچ انہاں دی بتیاں بلدیاں ہوندیاں نے، اسم صریح دا مطلب ہے کوگو، اور انا دے ذریعے جملے نو بتاویل مصدر کریدا ہے، اور حروف مصدریہ، ما مصدریہ، ان مصدریہ دے ذریعے تاویل مصدر کریدا ہے، جڑے آپ پہلوں اسم نے زیدن، راجلن، کتابن، قلمن، سمجھائی، یہ سارے کیا ہیں؟ وہ اسم صریح بولو کوگو جایا، کیا؟ اور جن کو تعویل کر کے اسم بنائے وہ اسم تعویلی ہوتے ہیں، تو تعویل کے مقابلے میں صراحت ہوتی ہے، اور جن نے اسم نے سارے کی نے بولو جا کیجئے، اسم صریح، مطلب سمجھے کہ اسم صریح خاص کوئی اسم ہوتا ہے، چینل دی بتیاں لگی ہوندیاں نے،
اے سارے اسم سری زید عمر بکر خالد کی نے اسم سری نے. ہن سن کہ واؤ حروف عطف میں سے کوئی بھی عاطفہ آیا ہوا ہو مضارع پر، اس مضارع کا عطف ہو اسم سری پر، اس مضارع کا تو اس حرف عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو مضارع کو نصب دیتا ہے. آنکھو عطفہ میں سے کوئی بھی فعل مضارع پر آیا ہوا ہو اور اس فعل مضارع کا عطف ہو اسم سری پر، پر تو یہ ان حروف عطفہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. پھر فعل مضارع پر حرف عطف آ جائے، آ جائے فاؤ ہو یا فاؤ سما کوئی بھی ہو، پھر حرف عطف آ جائے اور اس فعل مضارع کا عطف ہو اسم سری پر. اس حرف عطف کے بعد اس حرف عطف کے بعد اس حرف عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا پھر ایک باری آخ ہے. حرف عطف کے بعد فعل مضارع ہو باجے جایا حرف عطف فعل مضارع پر حرف عطف آیا ہوا ہو حرف عطف آیا ہوا ہو اور اس کا عطف ہو اسم سری پر، تو اس حرف عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. او وے خدرو آجا بنی قیاموں کا و تخرو جا و عطفی فعل مضارع تے آئی پیا اس تخرج دا عطف قیاموں دے اتے قیام اسم سری کی تعویلی سری نظر نہیں آ رہے کہ ہم مصدر حد ہوں گے یار. تو اب اس واو کے بعد ان مقدر ہے جو تخرجا کو نصب دے رہا ہے. کیا کیا جیسے آجابنی کیا مکہ و تخرجا فعل مضارع پر واو حرف عطف آئی ہوئی ہے. اس واو فعل مضارع پر داخل ہے فعل مضارع پر داخل ہے اور اس کا عطف ہے اسم سری قیاموں پر. قیام کو کاف نو چھڈ قیام پر وہ تو مضاف لے بھی ہوندا. تو اس واو کے بعد ان مقدر ہے جو تخرجا کو نصب دے رہا ہے. ہن آشد ویکھ وچ کیوں کیتا ہے انج اس واسطے کیتا ہے کہ معطوف لے مفرد کیے تے مضارع ہوندا ہے جملہ تے جویں خبر دا عطف انشاء تے ٹھیک نہیں نا ایویں جملے دا عطف مفرد تے ہن اس جملے نو بنانا ہے مفرد. تے ہن او سجن نو آکھیا لک جا وچ تو کیڑا سجن کیڑا ان مصدریہ کیڑا ان تے او کی کردا ہے نصب تے دینا کردا کی ہے فعل مضارع کو کیا کرتا ہے وہ تعویل مصدر ہو گیا. تے پھر اے ہن ان جڑا تخرج ہے ویکھن وچ تے جملہ ہے تے حقیقت وچ کی ہے تے مصدر کی ہوندی ہے مفرد. تے ہن عطف کیندا ہوے گا مفرد دا مفرد. تے ایس مجبوری واسطے ان مقدر کیتا ہے. جتھے بھی کوئی کام نہ بنے ان اتنے کام دیندا ہے وچ مکن ویلا کنیاں چیزاں جڑی چھپیاں ہوندیاں نے تے اپنا کام وکھا جاندیاں نے. کام وکھا گیا نا اتنے کہ عطف ٹھیک نہیں سی ہوندا پیا تے عطف پا دیتا ہے. جی سمجھیا کیونکہ خبر کا عطف انشاء پر ٹھیک نہیں بغیر تعویل کے، جملے کا عطف مفرد پر ٹھیک نہیں بغیر تعویل کے. تو یہاں چونکہ عطف ہے مفرد پر کس پر قیام پر اور تخرج جو جملہ ہے کہ کوئی نہیں جملہ سمجھایا سی پڑھو جو گردانہ پکواندا رہے سارے فعل فاعل مل کے تو کیا ہوندا ہے جملہ. تو خاص کر کے یہ دو غائب والے سیگے کر دو تو باقی تو سارے جملے ہی نے کوئی نہیں. زارا با وچ فعل موجود ہے زارا بو زارا بتا ضربنا تو لے کے آخر تک ایویں یا ضربو وچ یا ضربو تا ضربو دو کٹ دیو باقی سارے وچ فعل یا سری یا فعل ضمیر بارز یا مستتر واجب الاستتار فعل موجود ہے کہ کوئی نہیں پل پل کی عرش ہے. تو یہاں خرابی لازم آتی ہے کہ جملے کا عطف لازم آتا ہے کس پر ان ویکھنا تا سمجھ آ واجہ تخرجو جملہ ہی پھر مینوں ویکھ لا تے قیاموں کی ہے وچ واو عطف ہے کہ کس کا عطف لازم آ رہا ہے جملے کا عطف ہو رہا ہے مفرد پر. یہ ٹھیک نہیں اس لیے جملے کو مفرد بنائیں گے. مفرد بنانے کے لیے واو کے بعد کیا کیا جو فعل مضارع کو نصب دے گا اور تعویل مصدر کرے گا مفرد بن جائے گا. عجیب گل ہے یار. اور پچھوں لیان نال جڑا جیب وچ پا کے رکھے ہے واو کے بعد آخنا بعد کی لفظ ہے کہ بھول گیا اور بعد واو کے اور بعد واو عطف کے کی ہوندا ہے
کی ہوں جو جب کے اور لکھے بلکہ حروف عطف اذا کانا بلکہ باقی حرف عطف بھی ایویں ہی گل بنے تو ٹھیک ہے جب کہ کدوں خاص یہ خاص کیے خاص جب کہ ہو معطوف علیہ اسم سری تاکہ ہون معطوف بھی کی بن جائے تاکہ معطوف کی بن جائے کن دے ذریعے ان مصدریہ دے ذریعے کن دے ذریعے جیسے آجابنی قیاموں کا و تخرجا تج میں ڈالا مجھے تیرے قیام نے اور تیرے نکلنے نے کوئی عبارت ہے قیاموں کا و خروجوں کا کی عبارت ہے بنی کہ نہ بنی ہے میں او طویل مصدر کی میں کری دیئے پھر مصدر کاٹ کے فاعل والی اضافت ضمیر مرفوع دی بجائے مجرور متصل تو بن گیا تج میں ڈالا مجھے قیاموں کا و خروجوں کا تیرے کھڑے ہونے نے اور تیرے نکلنے نے بے تو کمیں عجیب کھلوتا ہے تو منٹ پمیر تھی گئے میں تو حیران ہی ہو گیا بے جانے تو محفل جو کمیں کھسکیا ہے جی محفل چوں یہ گل ہوندی ہے نا بھی تو کیویں کھسکیا اٹھے پتہ نہیں کسی نوں لگا تو نکل گیا تو جی 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 پھر تسی آرام نال نکلدے پتہ نہیں روزانہ سارا دن میں متعجب کیتی رکھ دیو جی جی کے بعد جب کہ ہو معطوف علیہ سون لگا حیرانگی ہوندی ہے بج کے نے تعجب وچ نہیں ڈالیا ہاں جی اور بعد واو عطفہ کے جب کہ ہو واو عطف کہتے واو عطف کے جب کہ ہو معطوف علیہ اسماء صریحہ اسماء کوئی نہیں قابو ہوندا پیا اسم صریح جیسے آجابنی قیامک و تخرجا تو حاصل معنی کی آجابنی قیامک و خروجوں کا خروج تخرج مصدر کی خروج تے انتا دی جگہ تے کاف لانا ہے نا ضمیر مرفوع ہی ہن مجرور لہونی حد ہو گئی یار آجابنی وہ تو دیکھنا آجابنی قیامک و خروجوں کا تے ہن عطف کس دا مفرد دا ویکھن وچ اے انتا خروجا جملہ ہے لیکن حقیقت وچ خروجوں کا ہے حقیقت وچ خروج کا چلو شاباش